بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المظالم، ظلم و استبداد کے احکام و مسائل۔ صحیح بخاری۔ ظلم و زیادتی کا بدلہ لیا جائے گا۔ 2440 حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، جب اہل ایمان آگ سے خلاصی پا لیں گے تو انہیں دوزخ اور جنت کے درمیان ایک پل پر روک لیا جائے گا، وہاں ان سے مظالم کا بدلہ لیا جائے گا جو انہوں نے دنیا میں ایک دوسرے پر کیے تھے۔ جب وہ صاف ہو جائیں گے تو پھر انہیں جنت میں جانے کی اجازت ملے گی۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ہر شخص جنت میں اپنے ٹھکانے کو اس سے بہتر طور پہنچانے پر پہچانے گا جس طرح وہ دنیا میں اپنے مسکن کو پہچانتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ آگاہ رہو، ظلم پیشہ لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے۔ حضرت صفوان بن محرز المازنی سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ تھامے ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ اچانک ایک شخص سامنے آ کر کہنے لگا، آپ نے بخوبی یعنی قیامت کے روز آپ نے نجوی یعنی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بندے سے سرگوشی کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سنا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب بلائے گا اور اس پر اپنا پردہ عزت ڈال کر اس سے پوچھے گا، پھر فرمائے گا، تجھے اپنا فلاں گناہ معلوم ہے، تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے؟ تو وہ کہے گا، جی ہاں یا رب مجھے معلوم ہے۔ یہی ابن آدم کی کوالٹی ہے، گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، لیکن مان جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ شیطان اور انسان میں یہی فرق ہے۔ مجھے معلوم ہے، حتیٰ کہ اس سے تمام گناہوں کا اقرار کرا لے گا اور وہ شخص اپنے دل میں خیال کرے گا کہ اب تباہ ہو چکا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھے دنیا پر بھی پردہ ڈالا، آج تیرے لیے ان گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ پھر نیکیوں کا ریکارڈ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، لیکن کافر اور منافق کے متعلق برملا گواہ بولیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ باندھا۔ سن لو، ظلم پیشہ لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ جو شخص کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت دور کرے گا۔ نیز جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، مظلوم کی تو بات سمجھ میں آتی ہے، ظالم کو کیسے ہم اس کی مدد کریں؟ ظلم کرنے سے اس کا ہاتھ پکڑ لو، یعنی اسے ظلم سے روکو۔ 2445 جنازے کے ساتھ جانا، چھینک لینے کا جواب دینا، سلام کا جواب دینا، مظلوم کی مدد کرنا، دعوت قبول کرنا، کوئی قسم کھا بیٹھا تو اس کی پوری کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن کئی طرح کی تاریکیاں ثابت ہوگا۔ مظلوم کی بد دعا سے بچنا اور ڈرتے رہنا۔ 2448 مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے دوسرے کی عزت یا کسی چیز پر ظلم کیا تو اس سے آج ہی معاف کرا لے، پہلے اس سے کہ وہ دن آئے جس میں درہم و دینار نہیں ہوں گے، پھر اگر ظالم کا کوئی نیک عمل ہوگا تو اس کے ظلم کی مقدار اس سے لے لیا جائے گا، اگر اس کی نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ ظالم کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔
اس شخص کا گناہ جو کسی کی زمین ہڑپ کر لے۔ 2452 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص ظلم سے کسی کی زمین کا کچھ حصہ چھین لے گا تو قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ تکرار ہے 2452 کا۔ ایک اور حدیث ہے کہ 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس سے گزرے، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں ایک بار اٹھا کر کھانے سے منع کیا، ہاں تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے اجازت لے لے تو جائز ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتی ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ شخص ہے جو سخت جھگڑالو ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ہند بنت عتبہ بن ربیعہ آئی اور عرض کرنے لگی اللہ کے رسول ابو سفیان بڑے کنجوس آدمی ہیں، اگر ان کے مال میں سے کچھ لے لو اپنے بال بچوں کو کھلاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم بچوں کو رواج کے مطابق کھلاؤ تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فوت کر لیا تو انصار بنو سعدہ کے چوپال میں جمع ہو گئے۔ میں نے حضرت ابوبکر سے عرض کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں، چنانچہ ہم بنو ثقیفہ بنی سعدہ میں ان کے پاس آئے۔ دو ہزار 464 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا ابو طلحہ کے گھر لوگ شراب پلا رہا تھا، اس وقت لوگ کھجور کی شراب استعمال کرتے تھے، اس دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منادی اعلان کرنے والے کو حکم دیا کہ وہ لوگوں میں شراب کی حرمت کا اعلان کر دے۔ حضرت ابو طلحہ نے مجھے حکم دیا کہ باہر نکل کر تمام شراب بہا دوں، چنانچہ میں نے باہر نکل کر تمام شراب بہا دی تو وہ مدینہ کی گلیوں میں بہہ نکلی۔ کچھ لوگوں نے کہا جو لوگ اس حال میں شہید ہوئے کہ شراب ان کے پیٹوں میں تھی ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جو بھی کھا پی چکے ہیں ان پر کوئی گناہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کا دور کرنا بھی صدقہ ہے۔
عمر کے لیے اجازت حاصل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ ان کی بیٹی حضرت حفصہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے یا دوسری بیویوں کو بھی دے دی ہے، تو حضرت عمر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملنے گئے۔ وہاں ایک غلام بیٹھا ہوا تھا، اندر گیا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کی، پھر باہر نکلا، کہنے لگا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارا ذکر کیا ہے لیکن آپ خاموش رہے۔ چنانچہ میں واپس آ کر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو ممبر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر مجھے اس بات نے بے چین کر دیا جس کے لیے میں آیا تھا۔ میں دوبارہ غلام کے پاس آیا اور کہا عمر کے لیے اجازت حاصل کرو، لیکن معاملہ پہلے کی طرح ہوا۔ پھر ممبر کے قریب بیٹھے ہوئے لوگوں میں بیٹھ گیا۔ پھر مجھے اس بات نے بے چین کر دیا تو جو بات میرے دل میں تھی، پھر میں غلام کے پاس آیا اور کہا عمر کے لیے اجازت حاصل کرو۔ معاملہ پہلے کی طرح ہوا۔ جب واپس ہونے لگا تو غلام نے مجھے آواز دی اور کہا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے۔ یہ سن کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، دیکھا تو آپ کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ کے جسم اور چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہیں ہے۔ کھجوروں کے پتوں کے نشانات آپ کے پہلو پر نمایاں ہیں۔ آپ ایک تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے ہیں جس میں کھجوروں کے پتوں کا بھراؤ ہے۔ میں نے سلام کیا اور کھڑے کھڑے عرض کیا آپ نے ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے میری طرف نگاہ اٹھائی اور فرمایا نہیں۔ میں کھڑا کھڑا، آپ کا موڈ بھانپ رہا تھا، کیسا ہے؟ میں نے دل میں بہلاوے کے طور پہ کہا اللہ کے رسول ذرا ملاحظہ فرمائیں، ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں کو دباؤ میں رکھتے تھے، اور جب ایسے لوگوں میں آئے جن کی عورتیں ان پر غالب ہیں، میرا اتنا کہنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ پھر میں نے عرض کیا کاش آپ مجھے اس وقت دیکھتے جب میں حفصہ رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس گیا اور میں نے اسے کہا تمہیں یہ بات دھوکے میں نہ رکھے کہ تمہاری سوکن تم سے زیادہ خوبصورت ہے، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے۔ میں نے حضرت عائشہ کو مراد لیا تھا، تب بھی آپ مسکرا دیے۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں تو میں بیٹھ گیا۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو اللہ کی قسم مجھے 3 کچی کھالوں کے علاوہ وہاں کوئی چیز نظر نہ آئی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ کی امت پر وسعت کرے، کیونکہ فارس اور روم کے لوگوں میں اللہ نے فراخی کی ہے، انہیں خوب دنیا ملی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ اس وقت آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اے ابن خطاب ایسی باتیں کرتے ہو، کیا تمہیں شک ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں ان کی تمام لذتیں اسی دنیا کی زندگی میں دی گئی ہیں۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے لیے استغفار فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشۂ تنہائی اس وجہ سے اختیار کیا تھا کہ حضرت حفصہ اور عائشہ سے ایک راز ظاہر کر دیا تھا۔ حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ سے ایک راز ظاہر کر دیا تھا اور وہ اسی سلسلے میں آپ نے عہد کیا تھا میں ان سے 1 مہینے تک ملاقات نہیں کروں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اوپر سخت غصہ آیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی وجہ سے آپ کو عتاب فرمایا۔ پھر جب 29 دن گزر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس گئے اور وہاں سے اثر نو اعلی زندگی کا آغاز فرمایا۔ حضرت عائشہ نے آپ سے عرض کیا آپ نے تو 1 مہینے تک کا ہمارے پاس نہ آنے کی قسم اٹھائی تھی، ابھی تو 29 دن ہی گزرے ہیں، میں انہیں شمار کرتی رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے اور مہینہ 29 دن کا بھی 30 دن کا بھی ہوتا ہے، 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا میں تم سے ایک بات کہہ رہا ہوں، تم پر کوئی حرج نہیں ہوگا اگر تم جلدی نہ کرو، حتیٰ کہ تم اپنے والدین سے مشورہ کر لو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا میں جانتی ہوں کہ میرے والدین آپ کا فراق کا کبھی مشورہ نہیں دیں گے۔ پھر آپ سے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ میں نے عرض کیا میں اس کے متعلق اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں، میں تو اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت ہی کو پسند کرتی ہوں۔ پھر آپ نے اپنی سب بیویوں کو اختیار دیا
تو سب نے وہی جواب دیا جو ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی تھی کہ 1 مہینہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جائیں گے۔ آپ کے پاؤں کا جوڑ نکل گیا تھا، آپ اپنے بالا خانہ میں بیٹھ گئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا؟ فرمایا نہیں، لیکن میں نے ان کے پاس 1 ماہ نہ جانے کی قسم اٹھائی ہے۔ چنانچہ آپ 29 روز وہاں ٹھہرے، پھر اس بالا خانہ سے اتر کر اپنی بیویوں کے پاس آئے۔ 2471 حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یا یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑا پھینکنے کی جگہ پر تشریف لائے، وہاں کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ صحیح بخاری 2476۔ ہم گوشت تو پھینک دیتے ہیں لیکن ہنڈیوں کو دھونا لے، آپ نے فرمایا دھو لو۔ 2477 گدوں کا حرام ہونا۔ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب گدے حرام ہو گئے تو ہنڈیوں کو توڑ دو، گوشت کو پھینک دو۔ لوگوں نے عرض کیا ہم گوشت تو پھینک دیتے ہیں لیکن ہنڈیوں کو دھونا لیں، آپ نے فرمایا دھو لو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہوئے تو کعبے کی گرد 360 بت نصب تھے، آپ انہیں اپنے ہاتھ کی چھڑی سے چوک دیتے اور فرماتے حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، جاء الحق وزحق الباطل۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے مارا جائے وہ شہید ہے۔ 2482 حضرت جریج کا واقعہ۔ صحیح بخاری کتاب المظالم، operations and unlawful taking of something by violence۔ ٹو ڈبل فور ون صحیح بخاری، 2442 2443 صحیح بخاری، 2447 2448 صحیح بخاری، 2449 2450 2451 صحیح بخاری، 2452 2453 صحیح بخاری، 2454 صحیح بخاری، 2455 صحیح بخاری، 2457 56 57 2457 58 صحیح بخاری، 2459 صحیح بخاری،
2463 صحیح بخاری، 2464 2465 2466 صحیح بخاری، صحیح بخاری، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہم بارک علی محمد آل محمد 2469 صحیح بخاری، 2470 2471 2472 2473 صحیح بخاری،